اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مقدس دن، مقدس مہینے اور مقدس رات میں کچھ بولنے کے لیے ایک شعور بخشا اور بولنے کے لیے زبان کو گویائی عطا فرمائی۔ آج چونکہ منصوب ہے ایک رات 27 رجب کی، اس کو بعض مسلمان جو ہیں وہ شب معراج سے مناتے ہیں اور بعض مسلمان اس کو شب بعثت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں بھی چونکہ ایک بڑی باتیں کہ یہ کیا ہے، کس ضمن میں ہے، اس کے اوپر کیا حدیث ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا چونکہ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو بھی کہا جائے اس رات کی ایک حقانیت اور عظمت، بہرحال اس واقعے کی تمام جو بھی جیدار قسم کے لوگ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پاس ہے، پاس سے محمد اور پاس سے الہی، اس کے مالک کے جو الہی اس کے احکامات ہیں ان کا، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ کیا بلکہ اپنے ایمان کا سب کچھ سمجھتے ہوں گے۔ تو اسی رات کے تقدس کے صدقے میں یہ عید کرتا ہوں، میں اس چیز کے اوپر کاربند ہوں۔ اس وقت رات کے تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے اور میں تہجد الحمدللہ پڑھ کر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج وہ شب ہے جس کے بعد کل وہ دن طلوع ہونا ہے جو اس یزیدی نظام کے بڑھوتری کا ایک اور دن ثابت ہوگا۔ میرا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کہنا نہیں ہے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کس بندے کو ووٹ دینا ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس نظام کا حصہ بن نہیں، اس نظام میں ووٹنگ کا اعلی کار بن نہیں، اس نظام میں ووٹنگ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکے کار بننا ہی دراصل وقت کے یزید کو، وقت کے یزیدوں کو بڑھوتری کرنا ہے، ان کی طاقتوں کو جولانیاں بخشنی ہیں اور وقت کی حسینیت کو آپ نے کسی حد تک اس کے اینٹی چلنے کی بات کرنی ہے۔ میں صرف ایک شعر سے، اتنی لمبی بات میں کروں گی نہیں چونکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا پیغام بہت مختصر ہو تاکہ ہر ایک تک پہنچ جائے، ہر ایک جو میرا سننے والا اس تک کم از کم میں اہتمام حجت کے طور پر پورا کر دوں، جس طرح میرے آقا میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت جب یزیدی فوج میں سے غر بن یزید رہائی اور ان کی سرپرستی میں، ان کی امرائی میں 2 3 4 لوگ واپس بھی آ چکے تھے، حسینی لشکر کا حصہ بھی بن چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اتمام حجت کے لیے فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ تو میں بھی اسی اتمام حجت کے لیے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ اس نظام میں آپ نے حصہ دار نہیں بننا، اس نظام میں آپ نے ووٹنگ نہیں کرنی، نہ ووٹنگ کا حصہ بننا ہے۔ اس میں بے شک نواز شریف کی پارٹی، نون لیگ ہو، زرداری کی پارٹی، پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان کی پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہو، قاضی حسین احمد کے جانشینوں کی سراج الحق کی پارٹی جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، یا پھر عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف ہو، سب کا سب اس نظام کا کچرا ہے۔ جو بھی آئے گا وہ اس نظام کی تولانیوں کا باعث بنے گا۔ میں آج جناب عبید اللہ سندھی جن کو امام انقلاب کا لقب بھی دیا گیا، میں ان کا ایک قول پڑھ رہا تھا کہ اس نظام میں یہ شعور کی سب سے بلندی ہے کہ آپ اس نظام میں ووٹ نہ دیں۔ کیوں کہ یہ جو ووٹ ہے، یہ جو آپ ووٹ دیتے ہو، یہ جسے تم ووٹ کہتے ہو، نظام میں زرق کی بستی میں یہ رسم تاج پوشی ہے، درندوں کی، لٹیروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، جرنیلوں کی، ججوں کی۔ یہ آپ کے بچوں کی یہ رسم تاج پوشی نہیں ہے، یہ ان کی رسم تاج پوشی۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا سب کچھ نظام جو ہے وہ IMF کے قبضے میں ہے، سب کچھ نظام امریکہ کے قبضے میں ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیا چنتے ہیں؟ غلام قوم کا جو غلام حکمران چنا جاتا ہے اس کو جب آقا چنتے ہیں نا، وہ آقا اس کو خود اپنی معاشی پالیسیاں دیتے ہیں، اور وہ پھر معاشی پالیسیاں کیا کرتا ہے؟ اپنے مزید غلاموں پر، اپنے یہ جو اس ملک کے باشندے ہیں ان پر نافذ کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اور پھر یہ شیطان کا جو میڈیا ہے، دجالی نظام، اس نظام میں ڈیفرنٹ قسم کے یہ جو اینکر پرسن ہیں، جاوید چودھری ہو گیا،
دانی پیرزادہ ہو گیا، یاسر شامی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، احمد میر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مل کر پھر ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور پھر لڑا کر خود وہ یاشیاں کرتے ہیں اور عوام آپس میں لڑتی رہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں اس نظام کے ووٹنگ کا حصہ نہیں بننا، بلکہ میں تو آپ کو یہاں تک یہ دست بدستہ التجا کروں گا کہ اس نظام میں خود بھی حصہ دار نہیں بننا۔ جہاں تک آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کسی بھی طور پر اس نظام کا حصہ نہیں بننا۔ خدا کی قسم یہ نظام یزیدی نظام ہے، یہ وہی فرعونیت کا نظام ہے۔ فرعون کے نظام میں کیا تو کون تھی؟ تو کون فرعون تھا؟ حکمران۔ آمان جو تھا وہ کیا تھا؟ سیاسی مذہبی پیشے کا سربراہ۔ اور قارون کیا تھا؟ اس کیپٹلزم کے نظام کا پیشوا۔ اور یہ تینوں مل کر ایک تکون بنتے تھے، اور تکون مل کر کیا بنتا تھا؟ دجال کا وہ نشان، دجال کا وہ نظام۔ اور اس نظام کی فرعونیت کے نظام کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا۔ کل کے دن 8 فروری کو آپ گھروں میں سوئیں، جو مرضی کام کریں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گانے باجے کریں، جو مرضی کریں، لیکن کم سے کم سب سے بڑے یہ جو شیطانی نظام کا الاکار نہیں بننا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے ہمارا ووٹ کوئی اور استعمال کر لے گا، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی برائی کی نسبت کم برائی کو ہم ایکسیپٹ کریں۔ او اللہ کے بندو، کیا تم چھوٹی برائی کو ایکسیپٹ کر کے تم یہ خود مان رہے ہو کہ وہ برائی ہے؟ تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ اس کا ایسا بنو؟ اس کا ایسا کسی صورت میں نہیں بننا۔ یہ پھندے ہیں، یہ ٹریپس ہیں جو آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، اور پھر آپ کی نسلوں کو یہ گروی رکھ دیتے ہیں، آپ کی نسلوں کو یہ توبہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت وہ نظام کفر ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا۔ آخر پر ایک بات کر کے مجھے بتائیں، میں صرف چھوٹی سی مثال دوں گا، 5 بندے ہوں اگر فرض کیا، ان میں سے 3 پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں، ایک عالم دین ہو، اور جو 5واں بندہ ہو، 4 بندے، 5واں بندہ بہت بڑا قانون دان ہو۔ مجھے بتائیں وہ 5 بندے اگر ووٹ دیں ایک بندے کو، فرض کیے ایک کو ووٹ دیں، 6 چرسی اگر جمع ہو جائیں وہ بی کو ووٹ دیں، ان 6 چرسیوں کا ووٹ جو ہوگا وہ ان یہ جو 5 جو ہوں گے دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ایک سرکردہ لوگ، ان کے ووٹوں سے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ 6 چرسیوں کا نمائندہ آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر بن جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو گروی رکھ کر آپ کو بیچے گا۔ اور چیئرمین ماؤ زے تونگ سے کسی نے پوچھا، چائنا کے عظیم لیڈر سے، کہ آپ نے کیسے اس افیون زدہ قوم کو اوج سریہ تک پہنچایا؟ کیسے اس قوم کو، جس کی آبادی جو تھی وہ انکنٹرولیبل تھی، اس آبادی کو کیسے آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ شاندار جواب۔ اس نے کہا اے مسلمانوں، میں نے یہ سب کچھ تمہاری کتاب سے سیکھا۔ تمہاری کتاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ تم میں سے اہل علم اور جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہل علم کا ووٹ ایک جہل کے ووٹ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوشش کریں اس نظام سے اپنے آپ کو دور کر دیں، ووٹنگ سے اپنے آپ کو دور کر دیں، اپنے آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو اس سسٹم سے باہر کر دیں، تب آپ کی نسلوں کی بقا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ یہ درندے، یہ لٹیرے، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ جج، یہ جرنیل آپ اور آپ کی نسلوں کو لوٹ کھسوٹ کر، نوچ نوچ کر آپ کو کھا لیں گے۔ تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس سسٹم سے دور رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔